اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آ، آگے چلتے ہیں جی۔ آج ہم 49 آیت سے آگے چلیں گے، جہاں ہم نے ختم کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انعامات کا ذکر کیا، اور پہلا جو سب سے بڑا انعام بنی اسرائیل پر کیا گیا وہ یہ تھا کہ انہیں عالمین پر فضیلت دی گئی، اور اس کی میں نے تھوڑی سی وضاحت کی تھی۔ آگے جو جو انعامات آ رہے ہیں آپ دیکھیں گے کہ یہ بالکل خرق عادت ہے، یعنی خرق عادت کا مطلب یہ ہے کہ فزیکل لاز جو ہیں ان کو توڑا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اتنا انعام کیا کہ فزیکل لاز اپنے بنائے ہوئے ان کو توڑا، بار بار توڑا ان کے لیے۔ اس لیے ان کو کہا گیا کہ عالمین پر فضیلت ہے، کہ ایسا کسی قوم کے لیے نہیں کیا گیا، کسی بھی عالم میں بسنے والی کسی قوم کے لیے یہ نہیں کیا گیا۔ تو اگلی آیت قرآن پاک کی کہہ رہی ہے کہ وَإِذْ نَجَّيْنَكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، کہ یاد کرو کہ ہم نے تمہیں نجات دی تھی آل فرعون سے، یا یسومونکم سوء العذاب۔ اب یہ جو یسومونکم ہے، یہ ہے کہ کنٹینیوس وہ تمہیں عذاب میں رکھتا تھا، کہ یہ کوئی ایسی فیز نہیں تھی کہ ایک عذاب آیا یا ایک دفعہ سزا دی اور پھر ختم ہو گئی، پھر کوئی وقفہ آیا پھر ہوئی۔ یسومونکم سوء العذاب کا مطلب ہے کہ کنٹینیوسلی، مسلسل وہ تمہیں عذاب دے رہا تھا۔ یذبحون ابناکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور بے شک یہ میرے رب کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے بہت بڑی بلا تھی تمہارے اوپر۔ یہ بلا کا مطلب ہے کہ برائی کے ساتھ آزمائش، کسی انسان کی آزمائش یا کسی گروہ کی آزمائش اس طرح ہو کہ اس کے اوپر برائی مسلط کر دی جائے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اتنے بڑے عذاب میں مبتلا تھے تم۔ اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر انعام جو ان کے اوپر کیا گیا وہ خرق عادت ہے، اور ہر کسی کے اوپر ایک بڑی سٹوری ہے۔ یہ بھی ایک سٹوری ہے، اس لیے ہمیں تھوڑا سا یہاں ٹائم لگے گا، اگرچہ اس کی تفصیلات قرآن کے اگلے چیپٹرز میں آئی ہوئی ہیں۔ سورہ شعراء میں اس کی تفصیل آئی ہوئی ہے آگے، کہ کس طرح ان کو نجات دی گئی، لیکن ہم اس کو تھوڑا تھوڑا یہاں ڈیٹیل پڑھتے جائیں گے تاکہ ہم کمپریہنڈ کر سکیں کہ یہ واقعہ کیا ہے۔ کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، جو کہ تمہیں کنٹینیوسلی عذاب میں رکھ رہا تھا، اور وہ عذاب یہ تھا کہ وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور تمہاری عورتوں کو وہ زندہ رکھتا تھا۔ اور یہ اللہ اس کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک بلا تھی تمہارے اوپر، بلا عظیم تھی ایک۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور اللہ بتا رہے ہیں کہ میں نے بحر کو فرقنا پھاڑ دیا، فرق کر دیا سمندر کو، اور تم کو نجات دی، اور آل فرعون کو یعنی فرعون کی جو لشکر تھا اس کو میں نے غرق کر دیا، اور تم یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ یہ کیا واقعہ تھا؟ یہ واقعہ اس طرح بیان ہوا ہے جی کہ سب سے پہلے تو بیان کرتے ہیں کہ یہ جو ہے یذبحون ابناکم کیوں ہوا، کہ ایک فرعون کون تھا؟ پہلے سب سے پہلے یہاں تھوڑا سا ذکر کر لوں کہ فرعون جو تھا یہ سام بن نوح کی نسل سے تھا، اور ارم جو کہ جس کے بیٹے تھے عاد اور سمود بھی، اس کا ایک بیٹا اود بھی تھا۔ یہ اود کی نسل میں عاد اور سمود تو بیڑا غرق ہوا ان کا، غرق ہو گئے وہ سارے کے سارے۔ وہ علیحدہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، وہ میں نے تھوڑا سا پڑھایا بھی ہے آپ کو، وہ جو ہماری تہذیب والی سیریز تھی اس میں۔ اور یہ جو تھے سمود، یہ بھی غرق ہو گئے۔ ایک اس کا بیٹا تھا ارم کا اود، اود اود، الف واو دال، اود، یہ اود کی اولاد میں سے تھا، اور
یہ اولاد اس کی جو ارم کی تھی، یہ پہلے فارس کے علاقے میں آباد ہوئی، اور پھر اس کے بعد یہ مصر میں آ گئے، اور یہ مصر میں آ کے تو پھر اس اود کی اولاد نے بہت بڑی حکومت قائم کی، بڑی شاندار سیولائزیشن انہوں نے بنائی، اور یہ اسی سیولائزیشن کا ایک بادشاہ تھا ایکچول۔ اس وقت جو تھا پرانی تاریخ میں، جو مصر کا بادشاہ ہوتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا، جو رومن ایمپرر ہوتا تھا اس کو کیسر کہا جاتا تھا، جو ایرانین یا فارس کا ایمپرر ہوتا تھا اس کو کسرا کہا جاتا تھا، اور اسی طرح جو یمن کا بادشاہ ہوتا تھا اس کو طبع کہا جاتا تھا، جو حبشہ کا یعنی افریقہ کا بادشاہ ہوتا تھا اس کو نجاشی کہا جاتا تھا، اور جو ہندوستان کا بادشاہ ہوتا تھا اس کو بطلیموس کہا جاتا تھا۔ یہ اس وقت پوری سیولائزڈ ورلڈ تھی، جہاں مختلف تہذیبیں پل رہی تھیں۔ ان میں جو سب سے سپیریئر سیولائزیشن تھی وہ ایجپشین یعنی مصر کی سیولائزیشن تھی، جس کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا۔ تو یہ ایک ایسا فرعون تھا جو موسیٰ علیہ السلام جب کے دور میں تھا، اس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور لوگوں کو کہتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ یہ ایسا ذلیل کمینہ انسان تھا، اس کو اتنا تکبر آ گیا تھا، کہتے ہیں کہ ایک تو اس کی عمر بہت لمبی تھی، اس کا اقتدار بہت زبردست تھا، اور یہ تکبر میں آ کے اس نے اپنے رب ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا۔ تو یہ جو ہے کہ یذبحون ابناءکم، یہ واقعہ یہ ہے کہ جس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس فرعون نے ایک خواب دیکھا، اور اس خواب میں اس نے دیکھا کہ ایک آگ اٹھی ہے شام کی جانب سے یعنی بیت المقدس کی جانب سے، اور اس آگ نے جو آل فرعون کا جو قبیلہ تھا جس کو قبطی کہتے تھے، قبط، تو ہر قبطیوں کے ہر گھر میں وہ آگ داخل ہوئی ہے، لیکن بنی اسرائیل کے گھر میں کسی کے گھر میں یہ داخل نہیں ہوئی۔ پہلے ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی فیملی کو مصر میں شفٹ کیا، اور وہاں پھر یہ ایک قبیلے کی شکل، پھر ایک قوم کی شکل انہوں نے اختیار کی۔ تو یہ اس وقت ایک قوم کی شکل اختیار کر چکے تھے، بہت سارے ہو چکے تھے، کچھ کہتے ہیں 6-7 لاکھ تھے، کچھ کہتے ہیں لاکھ سوا لاکھ تھے، یعنی لاکھ سوا لاکھ بھی اگر ہوں تو بہت ساری تعداد بنتی ہے، کچھ کہتے ہیں 6 لاکھ تھے، جب واللہ عالم، لیکن ایک بڑی تعداد ان کی وہاں وجود میں آ چکی تھی۔ تو ان کے گھروں میں وہ آگ داخل نہ ہوئی۔ یہ خواب دیکھا اس نے، جب اس نے اپنے لوگوں سے اس کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے اس کو تعبیر یہ بتائی کہ بنی اسرائیل کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا، ایک لڑکا پیدا ہوگا، جو تمہاری سلطنت کو تہس نہس کر دے گا، اور تمہاری موت اس کے ہاتھوں واقع ہوگی۔ تو اس نے پھر یہ کیا کہ اس نے آرڈر ایشو کر دیا کہ بن اسرائیل کی ہر عورت کا دھیان کیا جائے، اور جو بچہ پیدا ہو اسے چیک کیا جائے، اور اگر وہ لڑکا ہو تو اس کو اسی وقت ذبح کر دیا جائے۔ تو یہ پتہ نہیں کتنی دیر یہ سلسلہ چلتا رہا، اس کا اللہ تعالیٰ یہ ذکر کر رہے ہیں، پھر آگے وہ واقعہ آئے گا کہ کس طرح اللہ نے موسیٰ کو بچایا، لیکن یہاں اللہ اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، اور تمہاری عورتوں کو جو ہے وہ چھوڑ دیتا تھا، زندہ رہنے دیتا تھا، اور یہ میری طرف سے تمہارے اوپر ایک بلا تھی۔ اب ہوا یہ کہ یہ آگے جو ہے کہ اللہ کا اگلا انعام جو ہے کہ میں نے تمہیں نجات دی اس سے، اس طرح سے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، تو میں نے تمہارے لیے بحر کو میں فرق کر دیا، اس کو تفریق کر دی، اس کو پھاڑ دیا، فَأَنجَيْنَكُمْ، تو پھر تم نجات پا گئے، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو آرڈر کیا کہ جاؤ اور اس فرعون کو تبلیغ کرو، اور اسے بتاؤ کہ تم جو ہو وہ سرکش ہو چکے ہو، اور اسے کہو کہ آ، یہ جو بنی اسرائیل ہیں ان کو میرے ساتھ جانے دے۔ تو وہ پھر ایک لمبے واقعات ہیں، وہ جیسے جیسے آگے آئیں گے وہ ہم پڑھتے جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، اس کو بتایا، پھر وہاں مذاکرہ ہوا، پھر وہ جادوگروں والا واقعہ ہوا، قصہ مختصر کہ اس نے ان کے ساتھ بنی اسرائیل کو چھوڑنے سے انکار کر دیا، اور اس نے کہا جی یہ نہیں جا سکتے۔
اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا حکم آیا کہ تم بنی اسرائیل کو لے کے تو نکل جاؤ، رات کے پہر میں نکل جاؤ۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے وہ ساری پلاننگ کر لی اور قوم کو لے کے تو یہ نکل آئے مصر سے شام کی طرف میں۔ تو اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ میڈیٹرینین سی کا واقعہ تھا، جس کو پھاڑا گیا۔ کچھ کہتے ہیں ریڈ سی کا تھا، کچھ کہتے ہیں یہ دریائے نیل کا تھا۔ میرے خیال میں کیونکہ اگر آپ مصر سے شام کی طرف آئیں تو آپ کو سرائے سینا کراس کرنا پڑتا ہے، اور سرائے سینا کے شروع ہونے سے پہلے جو ہے وہ نیل آتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ جو تھا نا جی، وہ نیل کا تھا، واللہ عالم۔ لیکن میرا اپنا یہ ہے نظریہ کہ اگر آپ مصر سے شام کی طرف آئیں تو درمیان میں ایک چھوٹا سا رستہ آتا ہے جو سمندر کو اوائڈ کر جاتا ہے، ریڈ سی کو، اور اس کے اوپر جو ہے وہ نیل کا دریا ضرور پڑتا ہے، اور نیل ایک بہت بڑا دریا ہے۔ اور اس کا بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیونکہ ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ نیل اور فرات کی جو 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 وہ نکلتے ہیں وہ سدرۃ المنتہا سے نکلتے ہیں، اور نیل آپ کو حیرانگی ہوگی کہ دنیا کا واحد دریا ہے جو گریویٹیشنل فورس کے اگینسٹ فلو کرتا ہے۔ دنیا کے تمام دریا جو ہیں، یہ میں آپ کے علم میں اضافہ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہاں نیل کو پھاڑنے کا ذکر ہے، اور نیل بڑا معجزاتی قسم کا دریا ہے کہ دنیا کے تمام دریا جو ہیں وہ نارتھ ٹو ساؤتھ بہتے ہیں، کیونکہ اس پلینٹ کی ساری سلوپ جو ہے وہ نارتھ ٹو سلوپ ہے، نارتھ ٹو ساؤتھ ہے۔ تمام ہائی لینڈ جو ہیں وہ نارتھ کی طرف ہیں، اور تمام لو لینڈ جو ہیں وہ ساؤتھ کی طرف ہیں، اور دنیا کے تمام دریا جو ہیں وہ نارتھ ٹو ساؤتھ بہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اوپر سے نیچے کی طرف آتے ہیں، نیچرل گریویٹیشنل یہ رستہ ہے پانی کا۔ لیکن نیل واحد رستہ ہے جو ساؤتھ ٹو نارتھ جاتا ہے۔ اگر آپ گلوب میں اس کو دیکھیں گے تو یہ وکٹوریا لیک سے نکلتا ہوا اس طرح گلوب میں اوپر کی طرف چڑھتا ہے۔ تو یہ دنیا کا واحد دریا ہے جو اگینسٹ پورے دریاؤں کی جو ہے سمت، اس کے مخالف سمت میں یہ بہتا ہے۔ تو اس پہ جب وہ اپنی قوم کو لے کے باہر نکلے اور آگے نیل آ گیا، اور فرعون کو بھی پتہ چل گیا کہ بنی اسرائیل اکٹھے ہو کے نکل گئے ہیں، تو اس نے بھی حکم دیا اپنے لشکروں کو اکٹھا کرنے کا، اور سنا کہ وہ کہ لکھا ہوا ہے روایتوں میں کہ وہ 6 لاکھ آرمی کو لے کے نکلا، اور اس کی آرمی بڑی زبردست اور بڑی باقاعدہ فورس تھی اس کے پاس، بہت بڑی طاقتور فوج تھی۔ تو وہ جب لے کے نکلا اور بنی اسرائیل کے تعاقب میں گیا، اور بنی اسرائیل آگے آگے چلے جا رہے تھے، چاہے لاکھ تھے، چاہے 2 لاکھ تھے، 5 لاکھ تھے، 6 لاکھ تھے، جتنے بھی، لیکن تھے بڑی تعداد میں۔ تو آگے جا کے جب بحر آ گیا، سمندر آ گیا، یا دریا آ گیا، پانی آ گیا، تو وہاں جا کے یہ رک گئے، اور اب ان کے پاس کوئی آپشن نہ بچا۔ پیچھے فرعون کا لشکر تھا، آگے پانی تھا، اگر آگے جاتے تو ڈوب کے مرتے، پیچھے ہوتے تو وہ فرعون مار دیتا۔ تو وہاں جا کے پھر انہوں نے اپنے پیغمبر کو، اپنے رسول سے پوچھا کہ آپ تو کہتے تھے کہ اللہ ہماری مدد کرے گا، تو پھر یہ کیا ہوا؟ تو پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وحی کی گئی کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ اپنی عصا جو ہے وہ پانی کے اوپر ماریں۔ تو وہ پانی کے اوپر جب عصا ماری تو اس وقت پانی جو ہے وہ 2 حصوں میں بٹ گیا، تقسیم ہو گیا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا ہے کہ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، کہ تمہارے لیے بحر کو میں فرق پیدا کر دیا، ہم نے اس کو پھاڑ دیا، تفریق کر دیا ہم نے بحر میں۔ تو یہ لکھا ہوا ہے روایتوں میں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی ہے کہ پانی 2 سمتوں میں پہاڑوں کی جانب کی طرح ہو گیا اور سخت ہو گیا، اور یہ اللہ کی قدرت تھی، یہی کی ہے۔ دیکھیں یہ کتنا بڑا انعام تھا، کسی قوم کے لیے ایسا نہیں کیا گیا کہ ایک طرف ایک پہاڑ پانی کا بن گیا، ایک طرف ایک پہاڑ بن گیا، درمیان میں خشک کا رستہ بن گیا، تو یہ بنی اسرائیل اس میں سے پار کر گئے۔ تو ان کے پیچھے پیچھے جو تھا نا جی، وہ فرعون نے بھی اپنا لشکر جو ہے وہ ڈال دیا۔ اب جو ہی بنی اسرائیل کا آخری لشکر نکلا، وہ آخری بندہ جو ہے وہ نکلا، اس میں سے پانی وہ جو رستہ بنا ہوا تھا، اور اس وقت ایسی میچنگ ہوئی کہ جب ان کا آخری بندہ نکلا، اس وقت فرعون کا پورا لشکر جو ہے وہ اس رستے کے اوپر اتر چکا تھا،
اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا پانی کو، اور پانی آپس میں مل گیا، اور وہ پورا کا پورا لشکر جو تھا وہ پانی میں ڈوب کے مر گیا، اور فرعون بھی ان کے ساتھ ہی مر گیا، اور بنی اسرائیل جو تھے انہوں نے کناروں پہ کھڑے ہو کر یہ سارا منظر دیکھا۔ اسی کو اللہ نے بیان کیا ہے کہ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم جو تھے وہ اس کو دیکھ رہے تھے، یعنی تم چشمدید گواہ ہو۔ یہ اللہ نے ان کو بتایا ہے کہ میں نے تم پر انعام کیا، یعنی تمہیں عذاب دیتا تھا، کنٹینیوس عذاب دیتا تھا، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، پھر میں نے تمہیں نجات دی، تمہارے لیے پانی کو پھاڑا، بحر کو پھاڑا، اور وہ اس طرح پھاڑا کہ تم اس میں سے گزر گئے، اور جب وہ گزرنے لگا تو ہم نے پانی کو ملا دیا اور ان کو غرق کر دیا، اور تم اپنی آنکھوں سے یہ سارا کچھ دیکھ رہے تھے، تم چشمدید گواہ تھے، ہم نے تمہارے لیے یہ سارا کچھ کیا۔ اب اس کے بعد وہ فرعون جو ہے وہ غرق ہو گیا۔ یہ ایک خرق عادت ہے، یہ یہ اللہ تعالیٰ نے گنائی ہے کہ میں نے تم پر یہ انعام کیا۔ اس سے اگلا انعام جو ہے وہ آگے اگلی آیت میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ ہے کہ وَإِذْ وَأَدْنَ مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اچھا، اب یہ لفظ یوز ہوا ہے وَأَدْنَ، یعنی عموماً یہ ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے کہ ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 راتوں کا۔ وعدنا کا مطلب ایگزیکٹ جو ہے وہ ہے ٹو گیو دا اپوائنٹمنٹ، ٹھیک ہے جی۔ یہ اب اردو میں اس کا آپ ترجمہ خود ہی کر لیجئے گا کہ ٹو گیو دا اپوائنٹمنٹ، اللہ کہتا ہے کہ میں نے اپوائنٹمنٹ دی 40 راتوں کی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ قرآن میں ایک جگہ پہ جو ہے وہ ہے نا وہ بیان ہوا ہے میں نے 30 راتوں کی اپوائنٹمنٹ دی، اور پھر 10 راتیں اس میں بڑھا دی۔ تو یہ کوئی آپ کو یہ نہ کہے کہ جی قرآن نے ایک جگہ 30 کا کہا ہے اور ایک جگہ 40 کا کہا ہے۔ جہاں قرآن نے 30 کا کہا ہے اسی مقام کے اوپر قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ میں نے پھر 10 راتیں بڑھا دیں، یعنی یہ ٹوٹل 40 راتوں کی اپوائنٹمنٹ تھی۔ اس کا ذکر بھی آگے آئے گا، لیکن یہاں ہم سرسری اس واقعے کی تفصیل بھی پڑھیں گے کہ یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے 40 راتوں کی اپوائنٹمنٹ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دی، تو اس کے بعد کیا ہوا کہ تم نے اس کے بعد ایک بچڑا بنا لیا اور تم نے بہت زیادہ ظلم کیا۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ کیا ہوا، یعنی میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ ہر انعام کے پیچھے ایک واقعہ، ہر انعام کے پیچھے ایک سٹوری چھپی ہوئی ہے۔ اب یہاں کیا ہوا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ طور پہ آئیں، تو وہ 40 دن کے لیے طور پر تشریف لے گئے۔ اب پیچھے وہ ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا نائب مقرر کر کے، ان کے بھائی بھی تھے، اللہ کے نبی بھی تھے، اور ان کو کہا کہ بنی اسرائیل کی قیادت کریں اور ان کا دھیان رکھیں۔ پیچھے سے بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا سامری، اس کی اب یہ تفصیل آتی ہے آگے، اس کا ذکر بھی آئے گا۔ سامری جو تھا اس نے ہی واز انجینئر ایٹ دیٹ ٹائم، ٹاپ موسٹ انجینئر تھا اس وقت وہ ورلڈ کا، میٹرلرجی کا، میٹلز کا، ٹھیک ہے۔ اور اس نے یہ کیا کیا، وہ تھا وہ عجیب و غریب قسم کا، کہا گیا کہ وہ جادوگر تھا یہ وہ، لیکن میری نظر میں وہ بہت بڑا انجینئر تھا۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے ان ساری قوم کو کہا کہ تم ذرا سونا جو ہے نا وہ اکٹھا کرو۔ اس نے سونے کو گلایا، اور اس میں سے نا اس نے ایک بچڑا بنا، ایک بیل کا ایک بچڑے کی شکل بنائی، اور اس کی ڈیزائننگ اس نے اس طرح کی کہ جب اس میں سے ہوا داخل ہوتی تھی پچھلی طرف سے، تو وہ اس میں کے منہ سے آواز نکلتی تھی، جو وہ منہ کی آواز ہوتی ہے بچڑے کی، وہ وہی آواز جو ہے نا وہ نکلتی تھی۔ یہ ایک انجینئرنگ کا اس کا کمال تھا جو اس نے کر کے دکھایا، اور اس نے کہا کہ ایکچوئل جو ہے نا یہی خدا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ہم سے چھپاتے ہیں، تو اصل میں یہ میں نے بنا دیا ہے تمہیں، تو یہ دیکھو وہ اس معجزے سے کہ وہ جو انہوں نے اس کو معجزہ سمجھا، جو ایک انجینئرنگ کا کمال تھا کہ وہ جب ہوا اس کی بیک سائڈ سے داخل ہوتی تھی، وہ آج کل سائنسدانوں نے اس کو مکمل بیان کر دیا ہوا ہے کہ پیچھے سے سپیڈ سے ہوا آتی تھی، آگے وہ تنگ ہوتی 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 بریک سوراخ میں جب آتی تھی تو وسلنگ ہوتی تھی اس کی، تو وہ وسلنگ کو وہ سمجھ گئے کہ جناب یہ معجزہ ہے واقعی، اور یہ دیکھیں ہمارے سامنے اس سامری نے بچڑا بنایا ہے لیکن وہ بولتا ہے، تو اس کا مطلب انہوں نے اس کی پوجا شروع کر دی۔
تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کا ذکر کیا ہے کہ تم نے جب میں نے موسیٰ کو اپوائنٹمنٹ دی 40 دنوں کی، اور تم نے یہ بڑا ظلم کیا کہ تم نے اس کے بعد ایک بچڑا بنا لیا اور تم نے اس کی پوجا کر دی، پھر اللہ کہتے ہیں سم عفونا انکم من بعد ذالک لعلکم تشکرون، اور اس کے باوجود اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ اتنا بڑا جرم تھا، لیکن پھر بھی میں نے تمہیں اس واقعے کے بعد من بعد ذالک، اس واقعے کے بعد بھی میں نے تمہیں معاف کر دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم جو ہو نا جی وہ میرا شکر ادا کرو، تاکہ تم میرے مشکور رہو، میرے آگے جھکے رہو، تو میں نے تمہارا اتنا بڑا جرم بھی جو ہے یہ معاف کر دیا۔ یہ آیت نمبر ہو گئی ہماری جناب 52 تک جو ہے نا یہ کور ہو گئی آج، انشاءاللہ اگلی میں پھر ہم آگے چلیں گے۔ السلام علیکم۔